بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 93۔ حیات جاوید کا تعارف۔ حیات جاوید دو حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ سر سید کے خاندان اور ان کے خاندانی خیالات کے لیے مخصوص ہے۔ اس حصے میں حالی نے ان کے بچپن کے حالات لکھے ہیں۔ ان کے عنفوان شباب کا بھی نقشہ کھینچا ہے اور بتایا ہے کہ وہ جوانی میں نہایت زندہ دل اور رنگین مزاج تھے۔ وہ طوائفوں کا گانا بھی سنتے تھے۔ بعض باتیں جن کا ذکر سر سید نے خود کیا ہے، حالی نے ان کے بیان سے پہلو صحیح کی ہے۔ اس حصے میں سر سید کی ملازمت خطاب شاہی کا بھی ذکر ہے۔ ایام غزر میں سر سید کی انگریز دوستی کا بھی احوال موجود ہے۔ حیات جاوید کا پہلا حصہ 300 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں وہ سب کچھ ہے جس کے جاننے کے لیے قاری بے قرار ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ 558 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں سر سید کے کاموں میں ریویو ہے، ان کی ترقی کے اسباب بیان کیے ہیں، ان کی خدمات اور صفات کا ذکر ہے، ان کی بے غرضی، دیانتداری اور آزادی اور بے تعصبی اور وفاکشی پر روشنی ڈالی ہے۔ حیات جاوید میں ادبی اور تنقیدی حصہ سوا عمری کا جز بن گیا ہے۔ تنقیدی لحاظ سے یہ سوا عمری حالی کی پہلی 2 سوا عمریوں سے بہتر ہے۔ حالی کے فن سوا نگاری پر نوٹ لکھیں۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ سواہ نگاری کی تعریف کیا ہے، سواہ نگار کو کن خوبیوں کا حامل ہونا چاہیے۔ پھر اس بحث کی روشنی میں مولانا حالی کی سواہ نگاری کا جائزہ لیں گے۔ تعریف: سواہ حیات اس تصنیف کو کہیں گے جس میں کسی ایک شخص کی زندگی کے واقعات مفصل طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ چیمبرز انسائکلوپیڈیا میں سواہ نگاری کا اطلاق انسان اور افراد کی زندگی کی تاریخ پر ہی کیا گیا ہے اور اس کو ادب کی ایک شاخ کہا گیا ہے۔ بقول ڈاکٹر سلام سدیلوی، سواہ حیات بھی دراصل ایک قسم کی تاریخ ہی ہے، مگر تاریخ کی بنیاد واقعات پر ہوتی ہے اور سواہ حیات کی بنیاد احساسات و جذبات پر۔ سواہ حیات کا ہیرو اپنے ہم اثر افراد سے بلند، نیک سیرت اور وسیع نظر ہوتا ہے۔ تاریخ صرف ان حالات اور افراد کا ذکر کرتی ہے جس حد تک ان کا تعلق تاریخ سے ہوتا ہے، جبکہ سواہ حیات میں ہیرو کی زندگی کے ہر پہلو کو واضح کیا جاتا ہے۔ سواہ حیات کو جب ہم تاریخی حیثیت میں دیکھتے ہیں تو اس لحاظ سے سواہ حیات میں سچے واقعات کا ذکر ہونا چاہیے۔ دوسرے سواہ حیات کو انفرادی نقطۂ نظر سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس لحاظ سے ہیرو کو اپنے ہم اثروں سے ممتاز ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم سواہ حیات کو ادبی نقطہ نگار سے بھی جان سکتے ہیں۔ ان نظریہ کی روشنی میں سواہ حیات میں ان تمام خوبیوں کا ہونا ضروری ہے جس کی بنیاد پر کوئی ادبی تحقیق بلند مقام حاصل کر سکتی ہے۔ آخر میں سواہ حیات کا مطالعہ سائنسی نقطہ نظر سے بھی کر سکتے ہیں، یعنی ہم سواہ حیات میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیرو پر مخصوص ماحول کا کس قدر اثر پڑا۔ اس بحث کی روشنی میں ظاہر ہوتا ہے کہ سواہ نگاری کوئی آسان فن نہیں ہے، اس لیے ایک کامیاب سواہ نگار میں مندرجہ ذیل خوبیاں ہونی چاہیے۔ سواہ نگار کی خوبیاں: نمبر 1، سواہ نگار کو اپنے ہیرو کے متعلق مکمل واقفیت ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے ہیرو کی زندگی کا ہر پہلو پیش کر سکے۔ نمبر 2، سواہ نگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہیرو سے ہمدردی رکھتا ہو۔ اگر سواہ نگار کو اپنے ہیرو سے ہمدردی نہیں ہوگی تو اس کے خیالات میں خلوص اور صداقت نہیں ہوگی، اس طرح اس کی سواہ نگاری سطحی ہوگی۔ ہمدردی کا مطلب یہ نہیں کہ سواہ نگار اپنے ہیرو کے متعلق غلط واقعات بیان کرے یا اس کی حامیوں کی پردہ پوشی کرے۔ نمبر 3، سواہ نگار کے لیے ضروری ہے کہ متعصب نہ ہو۔
اور صداقت پسند ہو۔ واقعات کے بیان میں طرفداری سے کام نہ لے، مثلاً خاندانی طرفداری سے کام نہ لے۔ نمبر 4، اس طرح اپنے ذاتی میلانات کی روشنی میں اپنے ہیرو کو جانچنے کی کوشش نہ کرے۔ نمبر 5، اسی طرح سواہ نگار کو سیاسی مذہبی تعصبات سے بالا ہو کر اپنے ہیرو کے بارے میں لکھنا چاہیے۔ نمبر 6، سب سے آخر میں سواہ نگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہایت کاوش ارکریزی سے کام لے۔ کبھی کبھی ایسے مواقع بھی آ جاتے ہیں جب سواہ نگار اپنی ذات کو زیادہ سے زیادہ نمایاں کر سکتا ہے۔ اسے اس بات سے پرہیز کرنا چاہیے کہ وہ اپنی ذات کو پس پردہ رکھے۔ مدرجہ بالا سطور میں سواہ نگاری کے کچھ ضابطے اور اصول بتائے گئے ہیں۔ اب ہم ان اصولوں کی روشنی میں حال ہی کی سواہ عمری خیاط جاوید پرکھتے ہیں۔ بقول حامد حسن قادری مولانا حالی نے 5 سواہ عمریاں لکھی۔ پہلی سواہ عمری حکیم ناصر خسرو کی ہے، یہ فارسی زبان میں ہے۔ دوسری سواہ عمری مولانا عبدالرحمان کی ہے، جو آج کل ناپید ہے۔ البتہ خیاط سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید یہ 3 زیر بحث آئیں گی۔ حالی نے سب سے پہلے حیات سعدی لکھی اور اس طرح اردو میں باقاعدہ سواہ نگاری کی بنیاد ڈالی۔ حالی کی دوسری سواہی تصنیف یادگار غالب ہے، جس کو شیخ اکرم نے مولانا حالی کا فنی شاہکار کہا ہے۔ تیسری سواہی تصنیف حیات جاوید ہے، جو سر سید کی سواہ عمری ہے۔ حالی کی دوسری سواہی تصنیف یادگار غالب ہے، جس کو شیخ اکرام نے شبلی نامہ کے دپاچے میں مولانا حالی کا فنی شاہکار کہا ہے، اور مولوی عبدالحق نے یادگار غالب کے بارے میں اپنے خیالات کا یوں اظہار کیا ہے۔ نثر حالی میں 3 کتابوں یعنی یادگار غالب، مقدمہ شعر و شاعری اور حیات جاوید کو درجہ کمال حاصل ہو چکا ہے، یعنی یہ وہ کتابیں ہیں جو اردو ادب میں ہمیشہ زندہ رہیں گی اور ہمیشہ ذوق شوق سے پڑھی جائیں گی۔ حیات جاوید مولانا حالی کی اہم ترین تصنیف حیات جاوید ہے، جس کے بارے میں مولوی عبدالحق نے لکھا ہے۔ تیسری کتاب حیات جاوید حالی کی سب سے بڑی اور اس کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ اس میں صرف سید احمد خان کی سیرت، اس کے حالات اور کارناموں ہی کا بیان نہیں، بلکہ ایک اعتبار سے مسلمانوں کی ایک صدی کے تمدن کی تاریخ ہے۔ خطبہ صدارت اردو جولائی 43 اسی صدارتی خطبہ میں مولانا نے ایک اور جگہ یوں لکھا ہے: ہماری زبان میں یہ اعلیٰ اور مکمل نمونہ سواہ نگاری کا ہے۔ مولانا حالی کو حیات جاوید لکھتے وقت کن مشکلات کا سامنا تھا؟ بقول ایک محقق، بیچارے خوش صفات، خاموش مزاج، سنجیدہ دماغ حالی کے حصے میں تو ایسی سواہ عمریاں آئی جن کی اشخاص ان کے معاصرین تھے اور اپنی سطح سے بلند۔ ایسی سواہ عمری لکھتے وقت اور بھی دقت پیش آتی ہے، جبکہ مصنف کی اپنی فطرت ہر درجہ عیب پوش اور درگزر کرنے والی ہو۔ اس تمام کشمکش اور مشکلات کے باوجود حیات جاوید سچ مچ ایک کرامت ہے کہ جس قدر اس پر ریسرچ کی جاتی ہے، اس کے حقائق کر سامنے آتے ہیں۔ حیات جاوید لکھتے وقت مولانا حالی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سر سید کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا اجاگر کریں گے اور نکتہ چینی سے بھی حتی الامکان گریز نہیں کریں گے۔ چنانچہ لکھتے ہیں، وہ ہم میں پہلا شخص تھا جس نے مذہبی لٹریچر میں نکتہ چینی کی بنیاد ڈالی۔ اس لیے مناسب ہے کہ سب سے پہلے اس کی زندگی میں اس کی پیروی کی جائے اور نکتہ چینی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ چنانچہ حالی نے اس انداز کی سواہ عمری کے لیے
سوا عمری لکھنے کے لیے بڑے سلیقے اور احتیاط سے تمام ذرائع کا استعمال کیا جو حیات جاوید لکھنے کے سلسلے میں کام آ سکتے تھے اور جن کے توسط سے ایک معیاری سوا عمری وجود میں آئی۔ اس مقصد کے لیے حالی نے علی گڑھ میں قیام کیا اور اس مواد سے فائدہ اٹھایا، اور علی گڑھ میں سر سید کے بارے میں موجود تھا مولوی سراج الدین کا مسودہ بھی حاصل کیا۔ رسالوں، اخبارات، سرکاری خطوط اور تحریروں کا بالا ستیاب مطالعہ کیا۔ حیات جاوید کے دو حصے ہیں، ایک سواہی اور دوسرا ان کے کارناموں پر تبصرہ پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں سر سید کے بچپن جوانی کے حالات کے علاوہ ان کی نجی زندگی ہے جو دلچسپ انداز میں پیش کی گئی ہے۔ کتاب کا دوسرا حصہ اکثر اعتراضات کی زد میں آتا ہے، اسے مطلب مذاہب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے، کیونکہ جہاں کہیں سر سید کی کوئی کمزوری یا قابل گرفت بات بیان کی ہے، فوراً اس کا جواز پیش کر دیا جو اعلیٰ سواہ نگاری کے خلاف ہے۔ شبلی نے قابل گرفت بات بیان کی ہے۔ شبلی نے اسے سر سید کی یک روحی تصویر کہا ہے، جو کسی حد تک بجا ہے، لیکن اگر حالی کے ان مقاصد کو پیش نظر رکھا جائے جس کے تحت انہوں نے سواہ نگاری کی یہ صنف اختیار کی، تو ہم حالی کا یہ فعل اتنا سنگین اور سخت نہیں سمجھتے جتنا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے سمنا ان غلطیوں اور کمزوریوں کا ذکر کر دیا جو سر سید سے عمر کے آخری حصے میں سرزد ہوئی۔ سر سید کے ذہن و فکر کی روشنی میں ان کا جواز بھی پیش کر دیا۔ سواہ نگار فرد جرم عائد کرنے والا جج نہیں ہوتا، بلکہ اس کی شخصیت ایک ہمدرد کی بھی ہوتی ہے جو اپنے ہیرو کی کمزوریوں کا ہمدردی کے ساتھ تجزیہ کرتا ہے۔ حالی تو فطرتاً پردہ پوش طبیعت کے مالک تھے، اس لیے وہ اپنی فطرت سے مجبور تھے۔ چنانچہ مولانا شبلی کا یہ الزام کہ حیات جاوید ایک مطلق مداحی یا یکروہی تصویر ہے، سرہور اعتنا نہیں۔ ان تصانیف کے محاکمے اور تجزیے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جہاں حالی کی سوا عمریوں میں چند حامیاں ہیں، وہاں ان میں فنکارانہ محاسن بھی ہیں۔ حالی اپنے ہیرو کی جلوت کی زندگی کو بار بار منظر عام پر لاتے ہیں، مگر ان کی خلوت میں جھانکنے کی اجازت نہیں دیتے۔ حالی شرافت اور حتا پوشی کے محاسن پر زور تو دیتے ہیں، مگر اپنے ممدوحین کی بشری کمزوریوں کا تذکرہ نہیں کرتے، اور ازر گناہ کے طور پر وقت اور مذاق عامہ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ ان کا اسلوب بیان رواں اور موضوع سے دلچسپی پیدا کرنے والا ہے، اور قاری کیا اٹھتا ہے کہ حالی طبعاً سواہ نگار تھے۔ ان کے جذبہ مہر و محبت کا ہر قدم پر احساس ہوتا ہے۔ وہ اپنی تشبیہوں اور تمثیلوں سے اسلوب کو مانوس اور دلنشیں بناتے ہیں۔ ان کے ہیرو علمی لوگ ہیں، اور ان کا اسلوب بیان ان کے شایان شان ہے۔ حالی کی تمثیلوں کا ان کی عام نثر سوا عمریوں کی مقبولیت میں بڑا حصہ ہے۔ الطاف فاطمہ اردو ادب میں فن سواہ نگاری کا ارتکاف میں لکھتی ہیں کہ اپنی کوتاہیوں کے باوجود حالی اردو ادب کے بہترین سواہ نگار ہیں۔ بقول سید عبداللہ، حالی اردو زبان میں باقاعدہ سواہ نگاری کے بانی ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ سچ مچ سواہ نگار کا دل و دماغ لے کر آئے ہیں، انہیں ایک سواہ نگار کا مزاج عطا ہوا تھا۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ ان کے بعد اردو سواہ عمریاں لکھی جانے لگی۔ بقول سید عبداللہ، سواہ نگار کا مزاج شفیق، انیس، مونس، ہمدرد اور محبت کرنے والے انسان کا مزاج ہوتا ہے۔
خدا کی بڑی ہوئی دنیا میں جب ایک آدمی کا انتخاب کرتا ہے تو اس انتخاب میں اس کی شفقت اور محبت کا جذبہ بھی شامل ہے۔ حالی سلیم المزاج، محبت رکھنے والے اور محبت کو ڈھونڈنے والے خوبیوں پر نظر رکھے ہوئے اور برائیوں کو بھی دیکھتے ہوئے اچھے انسانوں کی تلاش کرنے والے آدمی تھے۔ جو فن انہوں نے اختیار کیا اس کے ساتھ ان کے مزاج کی لڑائی نہ تھی، تضاد نہ تھا۔ وہ اپنی استعداد کے اعتبار سے سوا نگار کا دل و دماغ لے کر پیدا ہوئے تھے۔ حالی سے پہلے لوگ 2-3 وجہ سے سوا سیکھتے تھے۔ نمبر 1، کسی شخص کی یادگار رکھنا تاکہ آنے والے لوگوں کو معلوم ہو کہ وہ کب تھا اور کیا تھا۔ نمبر 2، عقیدت کے اظہار کے لیے اولیاء اور مشائخ کے مناقب اور احوال بیان کرنا۔ تیسری وجہ عبرت آموزی تھا۔ اس میں اس بات پر زور ہوتا تھا کہ پڑھنے والا سواح میں عبرت کا پہلو دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ مقصد اخلاق آموزی تھا، مگر حالی کی سواح نگاری کا مقصد جیسا کہ اس نے حیات سادی کے دپاچے میں لکھا ہے، نمبر 1، سوئی ہوئی پسماندہ قوم کی رحمیت بیدار کرنا، بے نیکی کی تحریک پیدا کرنا، جیم اچھائی برائی میں تمیز سکھانا، دال اور اس سوا عمری کے مطالعے سے بڑے بڑے کام کرنے پر آمادہ کرنا۔ مولانا اس صنف ادب سے قوم کے اندر ایک تلاطم مچانا چاہتے تھے کہ جاؤ تم ایسے ہی کام کرو۔ چنانچہ انہوں نے تلاطم مچایا۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ، اردو میں سواح نگاری بہت سے اہل قلم نے کی ہے، مگر ان میں شاید کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کے پاس سواح نگار کا دل ہو۔ سواح نگار کا دل صرف حالی کے حصے میں آیا۔ ماخوذ ازدواجہ خیاط جاوید محررہ مذکورہ بالا داخلی اور خارجی خصوصیات کے پیش نظر حیات جاوید اردو ادب کا ایک منفرد، بے مثال اور یادگار کارنامہ ہے۔ حالی کی یہ کوشش اس وجہ سے زیادہ دقیق بلند مرتبہ ٹھہرتی ہے کہ اس کے سامنے سوا عمری کا کوئی نمونہ نہ تھا، اگرچہ حیات سادی اور یادگار غالب موجود تھی، مگر یہ تو خود حالی ہی کے قائم کردہ نمونے اور اصولوں کے تحت وجود میں آئی تھی۔ ان میں مکمل سوا عمری کی تشنگی کا احساس ہوتا ہے۔ ان کی فنی اور اصولی کمزوریوں کا تدراک کسی حد تک حالی نے حیات جاوید پہ کر دیا۔ اس میں ضبط و نظم کی پابندی، شعور کی پختگی، واقعات کی تفتیش و تفحیص کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ تکنیک کے اعتبار سے حیات جاوید پہلی 2 سوا عمریوں سے بہتر ہے۔ سوا عمری کی بنیادی ماہیت میں یہ چیز شامل ہے کہ اس کی اساس ایک جذباتی رشتے پر قائم ہو۔ حیات جاوید کی ترتیب میں حالی ایک گہرا جذباتی لگاؤ رکھتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حالی نے سر سید کی صرف تصویر الاوراق لائف نہیں لکھی، بلکہ یہ اردو لٹریچر میں ایسا اضافہ ہے جو حالی کی ذات پر ختم ہو گیا۔ سوال: حیات جاوید مطلع المداحی، کتاب المناقب یا یکروہی تصویر سے بحث کریں۔ حیات جاوید کو مطلع المداحی، کتاب المناقب، یکروہی تصویر اور مغربی انداز کی ملمہ سازی کہہ کر اس کی تنقید کی گئی ہے۔ یہ الزامات مولانا شبلی کی طرف سے حیات جاوید پر لگائے گئے ہیں۔ حیات جاوید کی اشاعت سے پہلے مولانا شبلی مولانا حالی کے مداح رہے ہیں۔ انہوں نے حیات سادی کی بہت تعریف کی تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شبلی کو حالی کے منصفانہ رتبے اور حیثیت پر اعتراض نہیں ہے، بلکہ اعتراض سید کے اختلاف کے نتیجے کے طور پر پیدا ہوا ہے۔ گویا حیات جاوید پر اعتراضات کا سبب حالی نہیں، بلکہ سر سید کی شخصیت ہے۔ شبلی کے اعتراضات فنی نہیں، شخصی ہیں، اگرچہ یہ اعتراضات کچھ حد تک درست بھی ہیں، مگر حالی کے مقاصد، ملک کے معروضی حالات،
حالی کی مشرقیت اور پردہ پوشی کی عادت، اور سب سے بڑی بات مصنف کا اپنے ہیرو کے ساتھ ہمدردانہ رویہ ہونا نے مل کر حالی پر اس الزام کی اہمیت کو ختم کر دیا ہے۔ مہدی افادی نے حالی اور شبلی کی معاصرانہ چشمک میں شبلی کے اعتراضات کو خلوص پر مبنی قرار دیا ہے۔ مہدی افادی کا ہی قول ہے کہ میرے نزدیک حیات جاوید ایک حقیقی سوا عمری ہے، جو ایک شریف انسان نے اپنے سے شریف تر انسان کی لکھی۔ اس قول کا مطلب یہ ہوا کہ حیات جاوید کی تحریر حالی کے خلوص پر مبنی ہے۔ انہوں نے کسی بدنیتی سے یا جان بوجھ کر ایسی تعویل نہیں کی جس سے سر سید کی کمزوریاں چھپ جائیں، بلکہ سر سید کی کمزوریوں پر ایسے پردہ ڈالا ہے کہ شریف آدمیوں کی سرشت ہے کہ وہ دوسروں کی کمزوریوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔ اس بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مشرقی شرافت کا تقاضا چشم پوشی ہے۔ اس رائے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حیات جاوید کمزوریوں اور خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ اب ہم ان کمزوریوں کا جائزہ لیتے ہیں جن کا شبلی نے ذکر کیا ہے اور مہدی افادی نے ان پر اظہار خیال کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم جنگ آزادی 1857 کے سلسلے میں سر سید کے کردار کو لیتے ہیں۔ آج کے دور میں سر سید کا یہ رویہ قابل تعریف نہیں ہے اور حالی کا قلم جابندرانہ ہے۔ انہوں نے سر سید کے ہر فعل کا جواب پیش کیا ہے۔ اس دور کے غدار آج کے دور کی آزادی کے بڑے مجاہد ہیں۔ حالی سر سید کی تکلیف میں بجنور کے امیر اور حاکم محمود خاں کو نامحمود خاں کہتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ دوسری بات، سر سید کے مذہبی حالات کو حالی نے اس انداز میں توڑ موڑ کر پیش کیا ہے کہ پڑھنے والے کو برے نہ لگیں، حالانکہ سر سید کے مذہبی خیالات عام مسلمانوں سے مختلف تھے۔ تیسری بات جس کی حالی نے بیجا حمایت کی ہے وہ سر سید کا سید محمود کو اپنی زندگی میں علی گڑھ کالج کا سیکرٹری بنانے کے لیے ٹرسٹی بل منظور کرانے کی کوشش ہے، جس سے ٹرسٹیوں میں اختلاف پیدا ہوا۔ حالی نے سر سید کی حمایت میں بہت کچھ لکھا۔ سید عبداللہ کہتے ہیں کہ شبلی کی رائے کو تو میں نہیں مانتا، مگر ان تینوں مواقع پر مہدی کی بات کو ماننا پڑتا ہے کہ حالی نے فنی تقاضوں کو پورا کرنے کے بجائے تعویلات شرافت سے کام لیا۔ اتنا ضرور ماننا پڑے گا کہ حالی اس چشم پوشی کی بدولت بایوگرافی لکھنے کے فن سے قدرے ہٹ گئے تھے۔ مذکورہ بالا اعتراضات دو شخصیتوں کے درمیان معاصرانہ چشمک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حیات جاوید کی بیجا طوالت زحامت بھی کرا گزرتی ہے اور واقعات کی تکرار ذوق سلیم کو کھٹکتی ہے اور طوالت کا باعث بھی ہے۔ سب سے بڑی بات، سوا عمری میں تشریحی انداز بیاں بھی محل نظر ہے، جو بایوگرافی کے موضوع کے لیے موضوع نہیں ہے۔ اگرچہ علمی نقطہ نگاہ سے یہ تشریحی نوٹ اچھی بات ہے، مگر سوا عمری کو تشریحی کتاب بنانے کے لیے اسے ادبی درجہ دینا ہوتا ہے تاکہ قاری اسے پڑھتے ہوئے بوجھ محسوس کرنے کے بجائے اس سے ہاتھ اٹھائے۔ اردو ادب میں فن سوانح نگاری کا ارتقاء میں الطاف فاطمہ اپنے اعتراضات کے بارے میں لکھتی ہیں۔ دراصل مولانا حالی کا یہ فعل اتنا سخت اور سنگین نہیں ہے جتنا سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے ضمنہ ان کی کمزوریوں اور لغزشوں کا ذکر تو کر ہی دیا ہے جو سید صاحب نے خصوصاً آخری عمر میں سرزد ہوئی۔ مثلاً بعض معاملات میں ان کی ضد اور جارحانہ کاروائیاں اور دھمکیاں وغیرہ وغیرہ، یہ کسی سوا عمری کی فنی حامی میں شامل کی جاتی ہیں، لیکن کسی سواہ نگار سے یہ توقع بھی عبث ہے کہ وہ اپنے موضوع کے نامہ اعمال میں باقاعدہ ایک باب اس کی فرد جرم کا بھی شامل کرے گا۔ مگر ایک ہمدرد، ایک کامیاب سواہ نگار سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ ہمدردی کے ساتھ اس کی کمزوریوں کا تجزیہ کرے،
اس امر پر روشنی ڈالیں، اس لیے کہ وہ اس فطرت سے مجبور ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام سندیلوی اس ضمن میں لکھتے ہیں، مولانا شبلی کے اعتراض میں کچھ نہ کچھ حقیقت کی جھلک تو ضرور موجود ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حالی نے اس دفاچے میں لکھا ہے کہ وہ ہم میں پہلا شخص ہے جس نے مذہبی لٹریچر میں نکتہ چینی کی بنیاد ڈالی ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ سب سے پہلے اس کی لائف میں اس کی پیروی کی جائے، نکتہ چینی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ مگر حالی اس پر مکمل طور پر عمل نہ کر سکی۔ اس کا سبب یہی تھا کہ حالی اس دور کی پیداوار تھی جب اصلاح کی ہوائیں ہندوستان کی فضا میں چل رہی تھی، اور حالی کے ہاتھ میں اس اصلاح کا جھنڈا تھا۔ اس لیے حالی سر سید کے کردار میں خامیاں نکال ہی سکتے تھے۔ وہ سر سید کو ایک اعلیٰ نمونہ بنا کر پست ہمت قوم کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے تاکہ اس میں دوبارہ ولولہ اور حوصلہ پیدا ہو سکے۔ حالی کے سامنے یہی اصلاحی اصول تھا جس کی روشنی میں وہ سر سید کے کردار کو جانچتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حالی نے سر سید کے کاموں کی جا بجا تائید کی ہے۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ حالی نے سر سید کے مختلف کاموں کی تائید کی ہے، مگر سواہ نکاری کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ سواہ نکار کو ہیرو سے عقیدت ہو۔ اس لحاظ سے حالی کی عقیدت مندی سر سید کے متعلق بیجا نہ تھی۔ ممکن ہے کہ شبلی کا استدلال ہو کہ یہ مذہبی شخصیات تھیں جن کے کردار میں حامیہ نکالنا بے ادبی ہے، مگر موازنہ انیس زبیر میں شبلی نے کب صداقت سے کام لیا ہے؟ بقول پروفیسر عبدالسلام سندیلوی، حقیقت ہے کہ سر سید کی تعریف یا مداحی شبلی کو ناگوار گزری، کیونکہ آخر میں شبلی سر سید کو اپنا خریف سمجھنے لگے تھے۔ ابتدا میں سر سید اور شبلی کے نظریات میں کچھ ہم آہنگی تھی، بعد میں شبلی سر سید کے نقطۂ نظر سے متفق نہ ہو سکے۔ اس طرح وہ نظریاتی سکول قائم ہو گئے تھے، ایک کا صدر دفتر علی گڑھ اور دوسرے کا ندوہ بقول پروفیسر آل احمد سرور۔ انہی مصور حالی پسند تھا، اس کی ایک تصویر حیات جاوید پسند نہ تھی۔ حالی نے سر سید کی مدد مداحی نہیں کی، بلکہ مختلف مقامات پر سر سید کے عیوب بھی بیان کیے گئے ہیں، مگر انداز ہمت دردانہ ہے۔ مختصر یہ کہ مگر انداز ہمدردانہ ہے۔ مختصر یہ کہ حالی کی سوا عمریوں میں حامیوں کے بجائے خوبیوں کی تعداد زیادہ ہے، مگر ان کا مواد بڑی محنت اور کاوش سے اکٹھا کیا گیا ہے۔ واقعات کی صحت کا خیال رکھا گیا ہے، ان کو اپنے ہیرو سے عقیدت ہوتی ہے، اور وہ ہیرو کے واقعات بیان کرتے وقت اپنی ذات کو الگ رکھتے ہیں اور نیتی لہجہ نہیں اختیار کرتے۔ ان کی سوا عمریاں مجموعی طور پر اسلوب کے لحاظ سے دلکش ہیں، وہ لطائف اور ظرافت سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ ان کی نثر سادہ، سلیس تسنا اور اور سے حاری ہے۔ یہ ساری خوبیاں ایسی ہیں جو حالی کو ایک عظیم سواہ نگار بنا دیتی ہیں۔ سوال: مولانا حالی کے اسلوب بیان پر نوٹ لکھیں۔ جدید اردو نثر کا آغاز تاریخی اعتبار سے 1800 عیسوی میں فورٹ ولیم کالج کے قیام سے تسلیم کیا جاتا ہے۔ بتکلف نثر نویسی اور دلکش سادہ نگاری کا صحرا سر سید کے سر ہے۔ سر سید کے بعد سب سے پہلا شخص جس نے باوقار، متین اور سنجیدہ نثر لکھی وہ مولانا حالی تھے۔ حالی سر سید کے دبستان کے ایک نمایاں فرد تھے۔ سر سید جس تحریک کے عالم بردار تھے، حالی اس کے نجیب تھے۔ دبستان سر سید کی نثر کی چند خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی ہم اثر نثر میں منفرد ہیں۔ بقول پروفیسر جمیل جابلی،
سر سید نے اردو نثر کو جو وقار اور اعلیٰ تنقید کے جو ہر عطا کیے، حال ہی کے مرثا قلم نے انہیں اور چمکایا۔ نہ صرف یہ کہ کیا کہ انہوں نے اردو ادب کو صحیح ادبی رنگ سے آشنا کیا، بلکہ آئندہ آنے والے ادیبوں کے لیے ادبی تنقید، سواد نگاری، انشا پردازی، وقتی وسائل میں بےتکان اظہار خیال کے بہترین انداز یادگار چھوڑے۔ مولانا حالی کی ادبی زندگی کا آغاز 30 سال کی عمر سے 1867 سے ہدایت المسلمین سے شروع ہوتا ہے۔ مجالس النساء پر ان کی انشا پردازی کا ایک دور 1876 میں ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مولانا حالی کی ادبی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حالی سر سید کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، اور اس مکتبہ فکر کی مدرجہ ذیل خصوصیات ہیں: نمبر 1، سادگی بیان، مطالب کو سادہ طریقے سے سادہ الفاظ میں سادہ تجزیے کے ساتھ پیش کرنا۔ نمبر 2، بے ساختگی اور بے تکلفی، اسے انگریزی میں نیچرلنس کہتے ہیں۔ نمبر 3، مداح نگاری، اس سے مراد ادیب زبان کی آرائش و زبائش کو اہمیت دینے کے بجائے مداح اور مطلب پر نظر رکھے اور اسے اولویت دے۔ یہ ظاہر ہے کہ مداح اور مطلب اپنے اسلوب اور سٹائل کو خود ایجاد کرتا ہے۔ اس بات سے یہ ضروری نہیں کہ کسی کا کوئی سٹائل ہی نہ ہو۔ اس داستان کے ہر رکن کا اپنا اپنا سٹائل ہے، مگر مضمون پر نظر رکھنے کی کوشش اولین حیثیت رکھتی ہے، اور زبان کی زبائش و آرائش کو پیش نظر نہیں رکھا جا سکتا۔ نمبر 4، اقلیت و منطقیت، اقلیت اور اس کے تقاضے کے طور پر اس کے ڈھانچے میں منطقیت کا ہونا اس داستان کی خصوصیت ہے۔ داستان سر سید کی یہ تمام خصوصیات حالی کے یہاں بھی ملتی ہیں، مگر جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ اسلوب اور سٹائل کم و بیش شخصی یا انفرادی ہوتا ہے۔ ادبی معاشرے اور زمانے کا جز ہونے کے باوجود اور سوسائٹی کا اثر قبول کرنے کے باوجود بھی ایک انفرادیت رکھتا ہے۔ چنانچہ ان عمومی صفات کے باوجود ان صفات میں حالی کا اپنا رنگ اور انفرادیت بھی ہے۔ اس کا سراغ لگانا ضروری ہے۔ حالی کی تحریروں میں سادگی، بے تکلفی، مداح نگاری اور اقلیت سب کچھ موجود ہے، مگر خصوصیات کی نوعیت کیا ہے، اس کے نقوش کیا ہیں اور انہیں دوسرے نثر نگاروں سے جدا کرتے ہیں، جو انہیں دوسرے نثر نگاروں سے جدا کرتے ہیں۔ سادگی، اگرچہ سادگی سر سید کے داستان کے لوگوں مثلاً سر سید، شبلی اور دوسرے نثر نگاروں میں بھی درجہ بدرجہ موجود ہے، مگر حالی کی سادگی سر سید کی تحریر اور اس کے اسلوب کی ایک ترقی یافتہ اور خوبصورت تر صورت ہے۔ سر سید کی سادگی ادبیت سے حالی اور حالی کی سادگی علمی سطح کی ہے۔ اسی طرح شبلی اور حالی کی سادگی میں بھی فرق ہے۔ شبلی کی سادگی میں علمی وقار ہے اور مشکل پسندی کی حدوں کو چھوتی ہے، کیونکہ شبلی عالم لوگوں کے لیے لکھتے ہیں، اور اس کے برعکس حالی کے مخاطب عام لوگ ہیں، جس کا عمومی درجہ سر سید کے قارئین سے بلند ہے۔ اس ساختگی، جو فرق سر سید اور حالی کی سادگی میں ہے، وہی فرق سر سید اور حالی کی بے ساختگی میں ہے۔ سر سید اپنی بے ساختگی کو اتنی آزادی دیتے ہیں کہ اس پر کوئی ادبی پابندی لاگو نہیں ہوتی۔ شبلی اتنی قید بات کرتے ہیں کہ یہ تکلف کی سرحدوں کو چھونے لگتی ہے۔ حالی اپنی اس بے ساختگی کو بیجا آزادی نہیں دیتے، وہ جانتے ہیں کہ ادبی تحریر کو کیا ہونا چاہیے، چنانچہ ان کے یہاں بے ساختگی اپنی ادبی تلاوت کے ساتھ موجود ہے۔ چنانچہ بقول سید عبداللہ، بجا طور پر حالی کے اسلوب کو سر سید کے اسلوب کا ترقی یافتہ اور کامل نمونہ قرار دیا جاتا ہے۔ حالی کی نثر سائنسی
مضامین کے بیان کے لیے بےحد موزوں ہے۔ دراصل حالی نے اردو زبان کی وسعت اور ہمہ گیری میں جتنا مؤثر کردار ادا کیا ہے، اتنا کسی اور ادیب سے نہیں ہو سکا۔ حالی سر سید کے اس حد تک زیر اثر ہیں کہ انگریزی الفاظ جن کے متبادل اردو میں موجود ہیں، سر سید کی پیروی میں بے تکلفی سے استعمال کرتے ہیں۔ یہی الفاظ سر سید کی عبارت میں ثقیل ہیں، مگر جب حالی کے ہاں استعمال ہوتے ہیں تو عبارت میں ایک حسن پیدا کر کے عبارت کا جز بن جاتے ہیں۔ بقول سید عبداللہ، موضوع بے ساختگی کی عمدہ مثالیں حالی کے یہاں استدلالیت حالی کے ہاں استدلالیت اور عقلیت مشترک رنگ کی حیثیت سے موجود ہیں۔ منطقی انداز بیاں ان کی تحریروں میں اپنی ایک مخصوص شکل اختیار کرتا ہے، اور وہ مخصوص شکل یہ ہے کہ حالی مزاج کے اعتبار سے ایک ادیب اور شاعر کا دماغ رکھتی ہیں۔ چنانچہ جب کسی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کرتے ہیں تو ثبوت کے لیے قیاس تمثیلی سے کام لیتے ہیں، یعنی بطور دلیل زندگی سے اور کائنات سے کسی مظہر حالت یا کیفیت کو لے کر جو ان کے دعوے سے زیادہ مشابہت رکھتی ہو، اپنے بیان کو زیادہ مؤثر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تخیلی اپیل کا طریقہ شاعرانہ اور ادیبانہ ہے۔ حالی کی سب تحریروں میں شاعرانہ طریقہ موجود ہے، جہاں کہیں عقلی طریقہ ہے اس میں ظاہری نمائش نظر آتی ہے۔ گویا حالی کے یہاں نثر میں عقلیت، منطقیت کا ایک رنگ ضرور موجود ہے۔ شبلی کا انداز بھی شاعرانہ ہے، اور وہ بھی شاعرانہ استدلال سے کام لیتے ہیں اور استعارہ کا استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح وہ بات کو مختصر کرتے اور سمیٹتے ہیں۔ حالی طویل تشبیہ اور لمبی تمثیل استعمال کرتے ہیں، اور اس بات پر پھیلاؤ پیدا ہوتا ہے گویا شبلی کو کم سے کم الفاظ میں زیادہ کہنے کا طریقہ آتا ہے، اور حالی کی خصوصیت تفصیل اور پھیلاؤ ہے۔ حالی کی تحریروں پر پرجوش قوت اور توانائی کی کمی کا الزام ہے، جبکہ سید عبداللہ اس الزام کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ اسے سکون اور ہمواری اور اعتدال کا نام دیتے ہیں۔ البتہ ان میں شبلی کا سا جوش بیان اور ہنگامہ نہیں ہے۔ بقول رام بابو سکسینہ، حالی کے ہاں آزاد کی سی شوخی اور رنگینی نذیر احمد کی سی نازک اور لطیف ظرافت نہیں، لیکن زور بیاں اور فصاحت سے ان کی عبارت مالا مال ہوتی ہے۔ حال کی تحریروں کا رنگ غیر شخصی ہے، اس وجہ سے نثر میں وہ اپنے جذبے کو کم سے کم داخل ہونے کا موقع دیتے ہیں، تو نثر کو نثر ہی بنائے رکھنے پر مصر ہیں، اور نثر کو نثر ہی بنائے رکھنے پر مصر ہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ حالی کی نثر کے بارے میں لکھتے ہیں، مولانا حالی اصولاً نثر ہی نثر میں لکھتے ہیں۔ مولانا حالی اصولاً نثر ہی نثر میں لکھتے تھے۔ شبلی آزاد نثر سے بھی شاعری کا کام لینا چاہتے تھے۔ اس معاملے خاص میں حالی شبلی اور آزاد سے یقیناً بہتر نثر نثار تھے۔ مداح نگاری، حالی نے مداح نگاری کے مقابلے میں عبارت آرائی کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ حالی جن باتوں کو اپنے قاری تک پہنچانا چاہتے تھے، ان کے ابلاغ کی فکر ہمیشہ ان کے سامنے رہی، اور وہ اسے بہرحال اولویت دیتے تھے۔ مداح نگاری کی خواہش نے ان کے انداز بیان پر سلاست اور سادگی کے گہرے اثرات مرتب کیے۔ چنانچہ ان کا یہ فائدہ ہوا کہ حالی اردو نثر کو وہ سکہ بند اور ٹکسالی اسلوب دیے گئے جس کی پیروی عام نے انہیں قبولیت کا جو شرف بخشا، شاید وہ شاعرانہ نثر لکھ کر حاصل نہ کر پاتے۔